السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ صرف 23 سال کی مختصر سی مدت میں تمام برائیوں سے مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کیا اور ایک ایسا سماج بنایا جو رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے۔ ایسی شخصیت اس دنیا میں ایک ہی تھی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ایسے ایک سماج کو توحید کا نور بخشا جو ظلم و جبر کے اندھیروں میں گمنام تھی، اور انہیں یہ طاقت بخشی کہ وہ گناہ کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دشمنوں کے لعن و طعن اور دھمکیوں کے سامنے جھک جاتے تو حق اور سچ کی یہ ادنا جماعت طلوع ہونے سے قبل ہی غروب ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایوانوں اور بادشاہتوں کو بلا خوف للکارا جہاں صرف انانیت، بادشاہت اور سامراجیت برسر اقتدار تھی۔ ہر برائی سے بے خوف ہو کر سوال کیا اور اس کا مقابلہ بھی کیا۔ مسلسل کوشش اور جنگوں کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ظلم و تشدد کو روکا اور ایک نئی حکومت قائم کی۔ موجودہ دور میں حکومت کی تمام تر پالیسیاں اور باتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں کے لیے حضور کا یہ فرمان قابل انتباہ ہے کہ ظالم و جابر حکمران کے آگے عدل و انصاف کی بات کہنا سب سے افضل جہاد ہے۔ ایسی صورتحال میں جب ظلم چاروں طرف پھیلا ہوا ہو، اس وقت ایک بڑا طبقہ بالکل بے حس و حرکت ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ کیا ہمیں یہ بات زیبا دیتی ہے کہ ہم ظلم کے سامنے اس طرح مورتی بن کر کھڑے رہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ظلم کے سامنے اس طرح خاموش کھڑا رہ سکتا ہے؟ خبردار، حق تلفیوں اور ناانصافیوں کے خلاف بولنے کا وقت آ چکا ہے۔ انقلاب نہ کوئی جذباتی مظہر ہے اور نہ ہی محض جذباتی وعدہ ہے، بلکہ حق اور انصاف کی خاطر مسلسل جنگ اور جد و جہد کا نام ہی انقلاب ہے۔ کامیابی عزم مصمم اور پیش قدمی میں ہی پوشیدہ ہے۔ اس راہ میں کام کرنے والوں کے دونوں میں سے کوئی ایک اچھائی ضرور ملے گی، چاہے وہ فاتح ہوں گے یا شہید۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں۔ انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ إلهي خذ بقلبي للرشاد